السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں رہنے والی ہر چیز، یہاں تک کہ دنیا اور دنیا میں بسنے والے پورے مخلوقات، یہاں تک کہ انسان اشرف المخلوقات، سب ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ بطور امتحان کے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے دنیا کو، دنیا والوں کو۔ لیکن جنت ہمارا حقیقی گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر رہتا ہے، ایک سفر کرنے والا رہتا ہے، یا پردیسی اجنبی رہتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے آئے ہیں، تو جب ہمارے ابا جنت سے آئے ہیں تو اولاد بھی کہاں سے آئے ہیں؟ جنت ہی سے آئے ہیں۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، صراط مستقیم پر اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ، تو ہم ضرور اپنے ابا سے، ہمارے نبی سے، ہر ایک سے جا کر ضرور ملاقات کریں گے۔ اگر ہمیں صراط الذین انعمت علیہم کہ جو جتنے بھی مصداق ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش ہے، مزے ہی مزے ہی۔ اسی لیے خود اللہ فرماتی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ دوڑو، اللہ بول رہا چل کر نہیں، دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے متقی بننا ضروری ہے۔ اللہ فرماتی دوڑو، چل کر جانے کا وہ بھی وقت نہیں ہے، بہت جلدی جلدی سانسیں جاری، اس لیے سانسوں سے بھی تیز چلو، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو، گناہوں سے پیچھے ہٹتے رہو، اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو اچھے بناتے رہو، اپنی آنکھوں کو پاک بناؤ، اپنے کان کو پاک بناؤ، اپنی زبان کو پاک بناؤ، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی شرمگاہ کو، اپنے پیٹ کو، ہر ایک کو پاک بناؤ، اس لیے کہ وقت بہت جلدی ختم ہو رہا ہے۔
انسان کی دھڑکتی ہوئی یہ سانس، انسان کی جو تیزی سے چل رہی سو سانسیں اور یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ روزانہ انسان کو اشارہ دیتا ہے کہ میں بہت جلدی گزرتا ہوں، تو بھی جلدی کر، تو بھی جلدی کر، تو بھی جلدی کر۔ تو خود اللہ بلا رہی جنت کی طرف۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتی واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دار السلام سے مراد جنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان سیدا بنا دارن، ایک سردار ایک گھر بنایا، بہت شاندار گھر بنایا کا بڑا آدمی، واتخذ مأدبۃ، اور دسترخوان بچھایا، بہت بڑا دسترخوان بچھایا، وبعث داعیا، اور بلانے کے لیے باہر ایک آدمی کو بھیجا سردار کہ جاؤ بھائی میں گھر بنایا ہوں، وہ گھر میں دسترخوان بچھایا ہوں، جاؤ باہر لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ تو بلانے والے باہر آئے، باہر آ کر کہنے لگے بھائی گھر بنیا ہے، گھر میں دسترخوان بچھا ہے، جو بھی آنا چاہتے ہیں آؤ۔ فمن اجاب الداعیہ، جو بھی دعوت دینے والے کی بات سن کر اندر آ گیا، دخل الدار واکل من المأدبہ وعرض السیدہ، پھر دسترخوان سے کھایا اور کھانے کے بعد جو سردار ہے اسے کہنے لگا، اسے راضی کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فالسید اللہ، سید کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس مثال میں سید کون ہے؟ اللہ ہے۔ دار کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ کیا کرے؟ اسلام کا گھر بنے ہی، اللہ کیا کرے ہی؟ اسلام کا گھر بنے ہی۔ والمادبہ، مادبہ کیا ہے؟ الجنہ، جنت، دسترخوان کیا ہے؟ جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھیجے اسلام کا دسترخوان اسلام کا گھر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، دسترخوان جنت کا بچھائے، اور کہنے لگے جو کوئی بھی اسلام میں آ جائے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور جنت میں داخل ہو کر جنت کے مزے لے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بلانے والے کی بات سنو اور اندر آؤ۔ اگر بلانے والا بلایا سنے نہیں چلے گئے تو گھر میں نہیں آتے، گھر میں نہیں ہے، دسترخوان سے نہیں کھاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلائے ہیں، توحید کی طرف بلائے ہیں، رسالت کی طرف بلائے ہیں، ایمان کی طرف بلائے ہیں، شرک سے بچائے ہیں، کفر سے دور کیے ہیں، منافقت سے دور کیے ہیں، شہوات سے دور کیے ہیں، اور بلائیں جنت کی طرف، اسلام کی طرف، تو اب کوئی بھی اسلام قبول کر کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دسترخوان ہے۔ جنت کتنی اچھی مثال دیکھو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنت کی توصیف فرمائی، یعنی جنت کی تعریف فرمائی، جنت کا بیان، جنت کے بارے میں بتلائے، یہاں تک کہ آپ نے اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جنت میں وہ کچھ ہے جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھے، جنت میں ایسے ایسے چیزیں ہیں جسے کوئی کان نہیں سنا، جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ کسی کے دل، کسی انسان کے دل میں بھی اس کا خیال نہیں گزرا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ارے بس اس آیت میں مسلمانوں کو نیک کاموں کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس لیے کہ نیک کاموں کا بدلہ کیا ملنے والا ہے؟ جنت ملنے والی ہے۔ خصوصاً رات کو اللہ کی عبادت کرنے کی ایسی بڑی جزا بیان فرمائی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد گزاروں کو اور رات کے وقت اللہ کے لیے عبادت اور ذکر الہی میں جاگنے والوں کو جنت کے بڑے بڑے انعامات اللہ کیا رکھیں؟ چھپا کے رکھیں۔ ارے بس جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان شئتم اگر تم چاہو تو یہ بھی پڑھ لو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین اللہ بہت ساری چیزیں کیا کریں چھپا کر رکھیں ارے بس بہت ساری چیزیں اللہ اپنے غیب کے خزان میں کیا رکھیں چھپا کے رکھیں موجود رکھیں ارے بس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کوئی جنت کی تیاری کے لیے تیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا بھائی کوئی جنت کی تیاری کے لیے تیار ہے کیونکہ جنت فنا ہونے والی نہیں فنا کا تو کیا ختم ہونے والی نہیں رب کعبہ کی قسم یہ ایسا نور ہے جو لہ لہانے والا ہے جنت ایک ایسا نور ہے جو کیا ہے لہ لہانے والا ہے ایسا پھولوں کا دستہ ہے جو جھوم رہا ہے پھولوں کا دستہ ایسا ہے یعنی جنت ایسا ہے جو جھوم رہا ہے پھولوں کا دستہ اور ایسا محل ہے جو بلند و بالا ہے اور ایسی نہر ہے جو جاری رہنے والی ہے ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے ایسی بیوی ہے جو بہت حسین اور جمیل بھی ہے لباس ہے جو بڑے تعداد میں ہے سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے ہمیشہ کے لیے میوے ہیں سبزہ دار ہے خوشی ہے نعمت ہے حسین ہے اور بلند مقامات ہے صحابہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول ہم اس کے لیے تیار ہیں فرمایا انشاءاللہ کہہ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انشاءاللہ کہہ لو بھائی تو پورے صحابہ کہنے لگے انشاءاللہ ہم تیار ہیں تو خود ہمارے نبی ترغیب دلا رہی جنت کی آپ بولتی جنت کی طرف بلاؤ نہ کو لوگ جنت کے شوق میں عمل کرتی ارے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک جنت الفردوس جنت الفردوس مانگے تو بہت سارے بدعقیدے بہت سارے لوگ ایسے اٹھے دنیا میں جو جنت کا مذاق اڑائے کہنے لگے شراب کیا دیتا صلی اللہ دنیا میں نہیں ملتی شراب پانی کیا دنیا میں نہیں ہے پانی شہد کیا دنیا میں نہیں ہے شہد دودھ کیا دنیا میں نہیں ہے دودھ عورتیں کیا دنیا میں نہیں ہے عورتیں نیا کیا مل رہا جنت میں سب کچھ چھان چھانا دودھ بھی مل جاتا ہے کہ نہیں شہد بھی مل جاتا ہے پانی بھی مل جاتا ہے شراب بھی مل جاتی ہے وہ بھی برانڈ کی ملتی ہے زبردست ملتی ہے عورتیں کیسی ہو نا ویسی ہیں ارے اللہ کیا دے رہا جنت میں دنیا میں مزے اڑانا سب اچھا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ جنت میں جانے سے پہلے 4 چیزیں دے کر بھیجتا دنیا والوں کو دیو کا نہ دیں گے دنیا میں کسی کو دیو کا نہ بھی 4 چیزیں کیا زندگی مبارک موت نہیں شراب ہے دودھ ہے پانی ہے شہد ہے خوبصورت عورتیں سامنے بیٹھی اچانک دھڑیل کو مر گا اب کیا کرنا سو ہے نا یہ پورا جنت میں زندگی مبارک موت نہیں چلو ٹھیک ہے مان لیں گے زندگی مل گئی ہاں سب چیزیں ہی بوڑھا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے بوڑھا ہو گیا ہے یہ ایک باٹل بھی ایسا اوپر گئے تک نیچے پھر آ جا رہا نیچے باٹل عورتوں کے ساتھ کیا کر سکتا بوڑھا کچھ کر سکتا ہے اپنی جسمانی طاقت پوری کر سکتا بوڑھا اللہ فرماتی جوانی مبارک بوڑھاپا نہیں جوانی مبارک بوڑھاپا نہیں ٹھیک ہے سب چیزیں ہی ارے بس سب میں لیکن شوگر ہے کینسر ہے ہارٹ ہے کرونا ہے ہر ایک بیماری ہے ڈاکٹر بول ڈالے میٹھا کھائے میں ہاتھ اٹھا میں بچا سکتا گوشت کھائے رات کچھ مر جاتی بول ڈالے ڈاکٹر عورتیں کے تو بالکل قریب جانا کو سانس لیے مر جاتی تو بول دیا ڈاکٹر کیا فائدہ گھر میں بیوی ہو تو بھی فائدہ نہیں اب اللہ فرماتا ہے صحت مبارک بیماری نہیں پوری چیزیں ہی پیسہ نہیں ہے کون دیتی نکل باہر کہتی دیکھتی نہیں غریبان کی کیا حالت اللہ فرماتا ہے مالداری مبارک غریبی نہیں جو کہنا دنیا والوں کو وہ بھی جنت کی شراب اور دنیا کی شراب
دنیا کی شراب میں نشہ ہے، دنیا کی شراب میں بدبو ہے، دنیا کی شراب میں سر کا درد ہے، دنیا کی شراب میں جھگڑے ہی، دنیا کی شراب میں بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں، دنیا کی شراب میں صحیح اور غلط کا فرق نہیں، دنیا کی شراب میں جائز اور ناجائز کا فرق نہیں، دنیا کی شراب میں حلال اور حرام کا فرق نہیں۔ پی لینے کے بعد اسے خود معلوم نہیں انہیں کیا کرتا ہوگا، لیکن جنت کی شراب میں سر کا درد نہیں، مشک و عنبر کی خوشبو، طاقت، صحت، سب کچھ ہے جنت کی شراب میں۔ دنیا کا دودھ سڑ جاتا ہے، دنیا کا دودھ سڑ جاتا ہے، لے لگا رکھ کے دیں گے تو سڑ جاتا ہے، استعمال کر لینا تو۔ دنیا کا پانی باس آ جاتی ہے، زیادہ دن رکھے تو بدبو آ جاتی ہے، کلر بدل جاتا ہے، گاڑھا پن آ جاتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ شہد ہے، دنیا کے شہد میں شہد کی مکھیوں کا کیا ہے، گوبر ہے، پاخانہ ہے، وہ پورا پاک کر لگ بیٹھنا۔ ارے بس سر میں بعض لوگ پاکج کرتے ویڈیو شروع ہو جاتی، کیا بھی رندے شہد ان کے منہ سے نہاتا ہے، وہ بھی ان کے منہ سے نہایا، یہ بھی ان کے اندر سے نہاتا ہے، چلو تو بھی کیا کریں گے، کھا لیں گے، کیا کرنا پاپا، زندگی میں ایک مرتبہ کھائے تو وہ چھوٹا سا۔ ارے بس سب ایک اللہ والوں سے ایک آدمی کہنے لگا، حضرت باندی بہت ہی کم قیمت میں ہے، لے لو۔ پہلے عورتوں کو باندی بنا کر کیا کرتے تھے، بیچتے تھے، بہت کم قیمت میں، لے لو حضرت، لے لو، بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت کہنے لگا، ارے بھائی مجھے رات کے 2 رکعت میں اللہ اس سے بہترین دیا ہوتا ہے، رات کے 2 رکعت میں، وہ بھی ایسی دیتا ہے کہ اگر انہیں دوپٹہ ہٹائے تو اس کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آتا ہے، کیا ہو اگر اپنا کپڑا ہٹائے، اگر انہیں دوڑے تو مردہ آدمی بھی زندہ ہو کر بیٹھ جاتا، اگر انہیں اپنے منہ کا تھوک کا یہ قطرہ دریا میں ڈال دے تو اللہ دریا کے پورے پانی کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا بنا ہوتا، اگر انہیں انگلی آڑے رکھ دے سورج کے، بھائی کس کے، سورج کے، تو سورج کا رنگ پھیکا پڑ جاتا۔ ایسی عورت اللہ مجھے کتنے میں دے رہا ہے، 2 رکعت میں دے رہا ہے۔ یہ جو تو عورت مجھے پیش کر رہا نا، اگر 1 ہفتہ یہ اپنا منہ نہیں دھوئی تو کیا حالت، اگر 1 ہفتہ یہ اپنا پیشاب اور پاخانہ سے پاک نہیں ہوئی تو کیا حالت۔ یعنی جنت کی رغبت، اللہ والے ہر چیز میں کسے یاد کرتے تھے، جنت کو یاد کرتے تھے۔ تو عورتیں معذرت کے ساتھ اگر تیار نہیں ہوئی تو کون دیکھ لیتے ان کو، جتنے غریب اور غربا فقیر ہے نا، بہت سارے ہی نا، ان کو کوئی لے رہا، گود لے رہا، ان سے کوئی نکاح کر رہا ہے، رتی کالی ہو گئی، رتی موٹی ہو گئی، رتی پست قد ہے، کوئی نکاح کر رہا ان سے، رتی عیب دار ہے، کوئی نکاح کر رہا ان سے، تو کس کے ساتھ جوڑ رہی بھائی، جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ جوڑ رہا، بیوقوف۔ انہیں کوئی کہ بہت فرسٹریشن میں تھا سکا ہے، اسے کیا بھی ملا نہیں سکا ہے، اسے غصے میں آ گیا سنا۔ ارے بس میں اللہ اس کے حق میں ہدایت ہے تو اسے بھی ہدایت عطا فرما۔ کیا فرما رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ایسا نور ہے جو لہلانے والا ہے، نور ایسے پھولوں کا دستہ ہے جو جھوم رہا ہے، ہاں ایسا محل ہے جو بلند و بالا ہے، آدمی 7 ہاتھ لمبا ہے تو اس کا محل کتنا لمبا رہے گا، ایسے محلات کیا ہونا سو، بار بار گردن جھکا گردن درد آتا۔ ارے بس میں ہمارے گھر میں گھسنا شروع کرے تو، ارے محمد یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، لیکن بولنے کا مطلب کیا کہتے چھوٹا ہے۔ ایسی نہر ہے جو جاری رہنے والی ہے، نہر جاری رہنے والی، پاک صاف و شفاف۔ ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے، یہاں تو پکنے تک انتظار کرنا، کھیتم بڑھیا کو، وہاں تو پکا ہوا تیار ہے۔ ایسی بیوی ہے جو بہت حسین بھی ہے اور جمیل بھی ہے، حسین بھی اور جمیل بھی ہے۔ لباس ہے جو بڑی تعداد میں ہی 3 جوڑے ہی سنبھال کو پہننا، پھٹ گئے تو دوسرے جوڑے لینے کا اسے پیسے نہیں، ایسا نہیں، وہاں بہت بڑی تعداد میں ہی کپڑے۔ ارے بس میں سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہمیشہ کے لیے، ارے بس میں میوے ہیں، سبزہ زار ہے، خوشی ہے، نعمت ہے، حسین اور بلند مقامات ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے، حضور ہاں ہم تیار ہیں، حضور ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انشاءاللہ بول لو بھائی، انشاءاللہ بول لو، تو بولو تمہیں بول لو انشاءاللہ۔ تو صحابہ فوراً جوش میں کہنے لگے، انشاءاللہ۔ کیا جمعہ کے دن بیان ہوگا جنت کے بارے میں، ارے بس میں نوجوانہ پورے نکو مننا ایسے بیانہ سب کرونا کو، تمہیں خامہ خامنا کیا کر رہی، خواہش دلا رہی جنت کی، یہ سب ملتا کیا مولانا،
اسی لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. بھائی تمہیں تاج محل ایک بار دیکھیں گے اور ایک بار دیکھیں گے اور ایک بار دیکھیں گے پھر اور ایک بار چلو جائیں گے تو کتنی بار دیکھتا بھائی اسے. ارے بس ہے کہ نہیں کہ تو اس کا نور ایک جگہ رک گیا ہے. لال قلعہ دیکھیں گے ایک بار دیکھتے 2 بار دیکھتے 3 بار دیکھتے 4تھی بار دیکھنے میں دل اتنا خوش نہیں ہوتا جتنی پہلی مرتبہ میں خوش ہوا تھا. کیوں؟ اس کا نور ایک جگہ رک گیا ہے. اسی طرح ہمارے ہندوستان میں جتنی بھی چیزیں ہیں دیکھنے کی اس کا نور رک گیا ہے. لیکن جنت میں ویسا نہیں. میں جنت میں ایسا بیٹھ بیٹھ کو تم نہ دیکھو پھر ایسا دیکھا گا نا تمہیں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا رہتی کہ تو نور بڑھتا رہتا. ارے بس اللہ مثال کے طور پر موبائل کی حالت بھائی نیا موبائل آتے ہی کیا کر ڈالتی ہے پرانے موبائل سے دل ہٹ جاتا ہے کہ تو نیا آگا نا اس سے بھاری آگا نا آگا کہ نہیں. تو بھاری موبائل دیکھتے پرانا موبائل ساتھ میں ہے لیکن پرانے موبائل کو ہمیں طلاق شدہ بیوی دیکھ سکا دیکھتی نئے موبائل کو نئی نویلی دلہن کواری عورت کو نکاح کر سکا دیکھتی. ارے بس میں پرانا موبائل بھی بولتا رہتا ہے تیرے ساتھ تیرے جیب میں تھا تیرے ساتھ تیرے پینٹ میں تھا تیرے ہر غم میں تیرے ہر رات کی تنہائیوں میں دن کے اجالوں میں اسفار میں ہر ہمیشہ میں تیرے ساتھ تھا تو مجھے چھوڑ رہا ہے. انہیں بولتا میں کیا کروں میں مجبور ہوں کہ خوبصورت آ گیا ہے تو بس صورت کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک لمبا شعر چھوڑتا. مطلب کہ دنیا میں کون کس کا ساتھ ہوتا ہے وہی دھوکہ دیتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے. ارے وہ سب میں کہیں کہ تو خوبصورت چیز آ گی نا اس لیے خوبصورت کی چیز کو دیکھتے ہی انسان پرانی چیزوں کو بھولتا رہتا. اس لیے اللہ جنت میں خوبصورتی بڑھاتے رہتے کہیں کہ تو انسان کیا ہوتا رہتا ہے اس سے بھاری اس سے بھاری اس سے بھاری اس سے بھاری. ایک پھل کھائے دوسرا پھل کھائے اس سے بھاری رہتا. ہر ایک چیز بہترین سے بہترین کہیں کہ تو بنانے والا چنے بھائی کیسا بنا رہیں گا. جنت کے شوق میں ایک صحابی کا انتقال ہی ہو گیا. معلوم کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل اتى علی الانسان حین سورہ دہر پڑھ رہے تھے. تو جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اس میں پورا کا پورا جنت کے بارے میں بھی ہے. تو ایک حبشی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ حضور ابھی پڑھو مزہ آ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی بس نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیو نہ کو کتنے بار کو پڑھیں گے تکلیف دیو نہ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر بن خطاب اسے چھوڑ دو اسے شوق میں پوچھ رہا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھے تو وہ آدمی اس وقت ہمارے نبی کے سامنے تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اس کے سامنے پڑھے اور جنت کے حالات پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دم چیخ مار کو وہیں مر گیا. سیاہ فام آدمی یعنی حبشی صاحب. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتنا تمہارا ساتھی یعنی تمہارا بھائی جس کی جو روح نکلی ہے جنت کے شوق میں نکلی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاتنا جنت کے شوق میں نکلی ہے. صحابہ جنگ کے میدان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں. یہ کہہ کے تلوار لے کر گھس جاتے تھے اندر. جنت کا جذبہ رکھنا بھائی جنت کا شوق رکھنا. آرے بسر میں جس طرح نوجوان ایک نیا موبائل ابھی بھی چھوڑنے سے پہلے ایڈ آتے رہتی ایک نیا فلم آنے سے پہلے ٹریلر آن چھوڑتے رہتی تو کیا ہوتے رہتی فل جوش میں رہتی تیار ہوتی کہ کیا کرنا ہے. کسی بھی طرح ہم جب فلم ریلیز ہوتا ہے تو پہلا شو دیکھنا. حالانکہ وہ کئی دن اس میں چھتا ہوا سیٹاں بھی خالی رہتی لیکن نہیں فرسٹ شو چل جانا میں فرسٹ ٹکٹ لے کے چل جانا اندر. حالانکہ ابھی رہتا ہی نہیں وہ خالی سے رہتا نہیں لیکن وہ مزہ نہیں ہے پہلے چل جانا. شوق اس لیے رہتے تھی چھوڑتے رہتے پورا چھوڑتے نہیں. آدمیوں کو خواہش دلا کیا کر رہی ہے دنیاوی چیزوں میں اتنی خواہش لگا رہی. کوئی بھی چیز دیکھو تھوڑا ایڈس دکھاتی ہوتا تھوڑا دکھاتے رہتے خواہش بڑھاتے رہتے. ارے بس میں تو یہ سب ہمارے نبی سے سیکھ رہی سو. یہ سب جتنے بھی طریقے ہی نا مطلب کیا کہ تو
غلط کام نہیں بولنے کا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ شوق دلانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلاتے تھے جنت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلاتے تھے اللہ کے دیدار کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت کے شوق میں تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے سیدھا دیوار تک چلے گئے. جا کر پھر ایک دم پیچھے آئے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور آج ایک ہمیں عجیب عمل دیکھے, کیا وہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں کھڑا ہوا تھا نماز میں تو مجھے جنت کے انگور نظر آئے تو میں لینے کے لیے آگے بڑھا. جب میں اسے توڑنے کے لیے گیا تو وہ انگور اوپر اڑ گئے. پھر اللہ مجھے جہنم دکھائے تو میں ڈرتے ہوئے پیچھے آ گیا. ہمارے نبی کو اللہ اتنا علم دیا تھا, اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کراتا تھا کہ ہمارے نبی یہاں ہو کر جنت کے نظارے کرتے تھے. اللہ اتنا علم دیا تھا ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک صحابی پوچھنے لگے حضور انگور کتنا بڑا تھا؟ انگور کتنا بڑا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک بڑی گائے کو کاٹ کو اس کا پورا گوشت ڈالنا تو کتنی بڑی دیگ ہونا نہیں؟ کتنے کلو آتا گوشت بڑی گائے کا؟ 150 کے اوپر آتا نہیں, 200 کے اوپر آتا قریب. تو گوشت ڈالنے کا کتنی بڑی دیگ ہونا, اتنا بڑا رہتا. ایک چھترا کاٹ کو ڈالے تو اتنا بڑا انگور. دونوں خوش ہو گئے تھے, میری اور میری بیوی کا سے بسا آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادرہ تمہارے پورے خاندان کا سے بسا آتا. خالی انگور کا خوشہ ہے نہیں, خوشہ گچا. پرندہ نیچے سے اڑنا شروع کر کو اوپر تک جانے کا سے 1 مہینہ لگتا کہتا. خالی انگور کے خوشے کو نیچے سے لے کو اوپر تک جانے کا 1 مہینہ لگتا کہتا پرندے کو. سوچ کر دو کتنا بڑا رہیں گے. ہمیں ہوتے تو لمبے رہتی بھائی ہینچ خبریں ہو جانا کو اتنا بڑا ہمیں اٹھانا اس کیسے بنانا, ہمیں گر گئے تو وہ ہمارے اوپر گر گیا تو ارے وہ سب میں. اسی لیے ہم سب کو لمبا پن ملنے والا کیسا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جیسا. ارے بسر میں یہ ہائٹ رکھ لے جا کیا کرنا سو, کیا کرنا سی ہمیں جنت میں یہ ہائٹ رکھ لے. ارے یہ دنیا کا ہائٹ یہ ٹچ ہم نہ کو اس سے زیادہ لمبے, اس سے زیادہ لمبے ہو گئے تو بھی عیب دار ہو جاتی, اس سے زیادہ پستقد ہو گئے تو بھی عیب دار ہو جاتی. لیکن جنت میں مزے لمبے لمبے چوڑے اس سے ردی بن گیا خوبصورت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما رأیت مثل الجنہ نام طالبها, میں نے جنت کی مثال نہیں دیکھی جس کا طالب سو گیا ہو. یعنی ایک آدمی کو جنت میں جانا کو شوق ہے لیکن پھر بھی وہ سو رہا ہے, محنت پڑ رہا ہے. ایسا میں دیکھا اس نے. مطلب کیا؟ جو بھی آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے انہیں تیاری کر رہا ہے. انہیں کیا کر رہا ہے؟ تیاری کر رہا ہے. وَلَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ حَارِبُهَا, اور نہ دوزخ جیسی مصیبت اور عذاب دیکھا ہے جس سے بھاگنے والا بھی سو گیا ہے. بھئی جہنم بھی بڑی خطرناک چیز ہے لیکن اس سے بھاگنے والا بھی کیا ہو گیا ہے؟ سو گیا ہے. یعنی معلوم نہیں ہو رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, میں یہ سب کام کر کو کہاں جا رہا ہوں. اس لیے جنت کا طالب جنت کی محنت میں ہے. جنت کا طالب جنت کی محنت میں, یعنی جنت پانے کے واسطے محنت کر رہا. جنت کی امید رکھنے والا بھی جنت میں جاتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انما يدخل الجنت من يرجوها, جو بھی آدمی جنت میں جانے کی امید رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ جنت میں ضرور داخلہ دیں گے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے حریص بنو. نیتوں پر فیصلے ہوتی. جنت میں جانے کی خواہش پیدا کرو, جنت میں جانے کی خواہش پیدا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی وبالموت وبالبعث من بعد الموت والحساب والجنت والنار والقدر کلہ. یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, موت پر, موت کے بعد جی اٹھنے پر, حساب و کتاب پر, جنت پر, دوزخ پر اور ہر طرح کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. اس حدیث پاک میں دوسرے عقائد کے ساتھ ساتھ جنت پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے.
بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جنت پر ایمان لانا ضروری ہے. آرے بات سر میں قرآن میں بھی بہت ساری جگہ اور اسی طرح احادیث میں بھی متواتر طور پر یعنی بہت ساری احادیث میں جنت کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ جنت ایمان کا ایک جز ہے. جنت ایمان کا ایک جز ہے. اس کا انکار بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. بعض مغربی ذہن رکھنے والے آرے بات سب میں جنت کا اور اس کی بہت ساری نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. آرے بات سب میں ان کو اپنے ایمان لانے کی فکر کرنی ضروری ہے. یعنی جتنے بھی مغربی ذہن رکھنے والے، مطلب کیا مسلمانوں میں جیسے ہیں جو بہت سارے مغربی ذہن یعنی جن کا صرف دنیاوی عیاشی پر ذہن ہے ان کا، کہ دنیا ہی عیش کی جگہ ہے، دنیا ہی آرام کی جگہ ہے، دنیا ہی مزے اڑانے کی جگہ ہے، ایسے لوگ صاف کہتے ہیں کیا جنت؟ جنت سب کیا بھی نہیں، دنیا ایک زندگی ہے، مزے کرو عیش کرو. نہیں، ایسے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے. ارے بات سب اگر دنیا مزے کی جگہ ہوتی تو پھر یہ گندگیاں کہیں کو، یہ پیشاب کہیں کو، یہ پاخانہ کہیں کو، ارے بات سب میں یہ جینا کہیں کو، یہ مرنا کہیں کو، یہ ہر چیز میں محتاج کہیں کو، ارے بات سب میں ہر چیز حساب کے برابر کہیں کو. جنت بولتے سوچ مزے کی جگہ، پھر مزے میں بھی حساب لگا رہے تو پھر مزہ کہاں سے ہوا؟ بھائی تمہیں ایک وقت کا کھانا پیٹ بھرے تک کھا سکتی نہیں ہوتا، تم نہ جتنا بھی رغبت ہو لیکن تمہیں جتنا کھانا اتنا نہ کھا سکتی، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے، تو پھر کہاں ہے جنت؟ تمہیں جتنا سونا اتنا نہ سو سکتی، اس سے زیادہ سوئے تو کیا ہو جاتی؟ بیماری آتی. اس سے کم سوئے تو بیماری آتی، کمزور ہو جاتی. تمہیں یہ اپنے جسم پر یہ کیا 2 جوڑے سے زیادہ 100 جوڑے پہن سکتی تمہیں؟ ہاں نہیں پہن سکتے تمہیں. تو دنیا کی ہر چیز میں ایک حد متعین ہے، چاہے جتنا بھی عیاشی کر لو تمہیں حد. بچپنے میں نہیں کر سکتے، 15 سال تک کچھ بھی نہیں کر سکتے عیاشی، صرف کھیلنا کودنا. عیاشی کی چیزاں دی تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو صرف کھیل کود. 15 سال کے بعد سے 30 سال تک تھوڑا مزے، 30 سال کے بعد بیماریاں شروع، 30 سال کے بعد کیا شروع؟ چھوٹے چھوٹے بیماریاں شروع. ارے بات سب میں تو ہر اعتبار سے یہاں ہمیں کمزوری ہے. تو پھر عائش کا ہے، اور عائش کرنے کے واسطے پیسہ ہونا کہ نہیں، صحت ہونا، جوانی ہونا ہے کہ آہیں ہاں نہیں ملتے. اس لیے جنت کے حالات میں جو قرآن بول کر ہے، جو احادیث آئے ہیں، ارے بات سب میں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو جنت کی طلب اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پوری امت محمدیہ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے.